اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم الکرم وظائف کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعے کے صدقے ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور اس مبارک دن کے بارے میں احادیث میں بہت اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جمعے مبارک کے دن دو گھڑیاں ایسی ہیں جن اوقات میں اللہ رب العزت بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ ایک جمعے کے خطبے کے درمیان، دوسرا وقت نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ ویسے بھی نماز عصر کا جو وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیا کر، میں درمیانے اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ آج الکرم وظائف کی طرف سے ہم ایسا وظیفہ لائے ہیں جو کہ جمعۃ المبارک کے دن کے لیے خاص ہے، اور اگر آپ اس جمعۃ المبارک دن نماز عصر کے بعد کریں گے تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جمعے کے دن نماز فجر اور نماز عشاء کے درمیان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل نہایت ہی آسان اور نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ عمل قرآن پارہ نمبر 30 سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے دن میں 90 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں کسی بھی وقت نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور اگر آپ 90 مرتبہ ایک ہی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ 5 نمازیں کے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 90 بار پڑھنا ضروری ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو فوراً نماز کے بعد بنا کسی سے بات کیے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر 90 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نماز جمعہ، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات لازمی پڑھیں، اور اس عمل کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات مناجات پیش کرنی ہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے اور عمل کی برکت سے آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجات، جائز تمنا ہوگی وہ ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ جس قدر آپ یقین اور توجہ سے عمل کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تو آپ کو عمل سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں تو پورے یقین سے کریں، اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور دھیان ملتا ہے۔ جب آپ دعا مانگے سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اور آخرت کے لیے دعا کریں، اور بعد میں اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اس طرح سے پیش کریں کہ میں اپنے رب سے جو بھی مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔